اگست 1800 میں امریکی کشتی انسرجنٹ بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گئی۔ اس پر 340 افراد سوار تھے۔ جنوری 1880 میں اٹلانٹا نامی برٹش جہاز غائب ہوا۔ اس پر 290 افراد سوار تھے۔ اکتوبر 1902 میں فیریا نامی جرمن جہاز غائب ہوا۔ اس کا عملہ اغوا کر لیا گیا جبکہ جہاز مل گیا۔ مارچ 1918 میں امریکی مال بردار جہاز سائیکلوپس اپنے تمام عملے سمیت غائب ہوا۔ عملے کی تعداد 309 تھی۔ 1924 میں مال بردار جاپانی کشتی رائنوکو غائب ہوئی۔ 1931 میں مال بردار جہاز سٹافجر غائب ہوا۔ اپریل 1931 میں ہی جان اینڈ میری نامی امریکی جہاز غائب ہوا۔ پھر کچھ وقت بعد جنوبی برمودا سے 50 میل دور پانی پر تیرتا ہوا ملا۔ مارچ 1938 میں برطانوی آسٹریلوی مال بردار جہاز اینگلو آسٹریلیز غائب ہوا۔ فروری 1940 میں گلوریا کول نامی تفریحی کشتی غائب ہوئی۔ پھر کچھ عرصہ بعد غائب ہونے کی جگہ سے 200 میل دور پائی گئی لیکن سواروں سے خالی۔ 22 اکتوبر 1944 کو کیوبا کا ریڈ پیکن نامی جہاز غائب ہوا۔ پھر کچھ عرصہ بعد فلوریڈا کے ساحل کے قریب سواروں سے خالی پانی پر تیرتا ہوا پایا گیا۔ 1948 میں فرانسیسی روزالی نامی جہاز کا عملہ اس پر سے اغوا کر لیا گیا اور جہاز بعد میں اس علاقے سے مل گیا۔ جون 1950 میں سینڈرا نامی جہاز اس علاقے میں غائب ہوا۔ 1955 میں کوئین میریو نامی تفریحی کشتی غائب ہوئی۔ 2 فروری 1963 کو میری سلفر کوئین نامی امریکی مال بردار جہاز غائب ہوا۔ اس پر 38 افراد سوار تھے اور اس پر سلفر لدا ہوا تھا۔ 1 جولائی 1963 کو سنو بوائے نامی کشتی غائب ہوئی۔ دسمبر 1967 میں فش کرافٹ نامی جہاز غائب ہوا۔ اس کا وزن 20,000 ٹن تھا اور عملے کی تعداد 32 تھی۔ مئی 1968 میں مشہور امریکی آبدوز اسکورپین 99 فوجیوں سمیت غائب ہو گئی۔ اپریل 1970 میں امریکی مال بردار جہاز ملٹن ٹریٹ غائب ہوا۔ مارچ 1973 میں جرمنی کا مال بردار جہاز انیٹا غائب ہوا۔ یہ محض وہ واقعات ہیں جو زیادہ مشہور ہوئے، ورنہ یہ فہرست خاصی طویل ہے۔ برمودا تکون میں بڑے بڑے جہازوں کا غائب ہو جانا ہی کیا کم پر اسرار تھا۔ فضا میں اڑتے ہوئے طیارے بھی نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہونے لگے اور پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ جنگی اور مسافر بردار طیارے اڑتے اڑتے اچانک غائب ہو جائیں جبکہ موسم بھی بالکل صاف ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آسمان ان کو نگل گیا یا برمودا تکون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ قوت انہیں اغوا کر کے لے گئی؟ طیاروں کا ملبہ بھی نہ مل سکا اور نہ ہی پائلٹ ہنگامی پیغام اپنے اسٹیشن کو بھیج سکے۔ اگر کبھی کوئی پیغام بھیجنے میں کامیاب ہوا بھی تو وہ پیغام اس حالت میں اسٹیشن پہنچا کہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکا کہ پیغام کا مطلب کیا ہے۔ 1945 کی ایک شام برمودا تکون کی پراسراریت میں اور اضافہ کر گئی۔ ابھی شام کا ابتدائی وقت تھا، موسم صاف اور فضا بڑی خوشگوار تھی۔ تربیتی پرواز کے لیے ایسا موسم بڑا سازگار ہوتا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ایک ایئر بیس سے 12 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے۔ تمام طیاروں نے ایک چکر ایک ساتھ لگایا، پھر ان سب کو ان کے مرکز کی جانب سے الگ الگ پروازیں کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ تمام طیارے الگ الگ پرواز کرنے لگے۔ اس دوران مرکز کو کسی بھی طیارے کی جانب سے کسی پریشانی یا خرابی کی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمام طیارے ایئر بیس پر واپس آنا شروع ہوئے۔ 10 واپس آ گئے لیکن 2 طیارے غائب ہو گئے۔ امریکی فضائیہ کے ہوابازوں نے اس علاقے کی فضاؤں اور سمندر کو چھان مارا لیکن ان 2 طیاروں اور ان میں موجود پائلٹ اور انجینئرز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایئر بیس کو کسی حادثے یا مدد طلب کرنے کا پیغام بھی موصول نہیں ہوا۔ اتنے بڑے طیارے برمودا کی فضا میں تحلیل ہوئے یا پانی کی نظر ہو گئے، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسی سال یعنی 1945 میں ہی دسمبر کا مہینہ، کس کو پتہ تھا کہ شیطانی جزیروں کے نام سے مشہور اس علاقے کو برمودا تکون کا نام دے دیا جائے گا اور تمام دنیا اس علاقے کے لیے اسی نام کو استعمال کرنا شروع کر دے گی، بغیر اس حقیقت کا سراغ لگائے کہ سمندر کے پانی میں تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ اس کے باوجود پریس کانفرنس کرنے والے امریکی ذمہ داروں نے
اس علاقے کے لیے تکون کا نام کیوں استعمال کیا؟ کیا دجال کے تکون یا یہودی خفیہ تحریک فری میسن کے تکون سے اس جگہ کو کوئی نسبت ہے؟ ماہر اور تجربہ کار پائلٹ جن کے پاس 300 سے 400 گھنٹے پرواز کا تجربہ ہو، اپنے ٹائم کے بہترین بمبار طیارے ان کے زیر استعمال ہوں، موسم کے اتار چڑھاؤ کا ان کو اچھی طرح علم ہو، لیکن برمودا کی فضاؤں میں اچانک غائب ہو جائیں، وہ بھی 1-2 نہیں بلکہ 5 طیارے ایک ساتھ۔ 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 پر امریکی ریاست فلوریڈا کے فورٹ لارڈ ڈیل ایئر بیس سے فلائٹ 19 کے ایونجر طیارے اڑے اور اپنے مقررہ روٹ پر چند چکر لگائے۔ اس کے بعد تقریباً 4 بجے ایئر بیس کو ان 5 میں سے ایک طیارے کے پائلٹ کی جانب سے یہ پیغام موصول ہوا، جس میں اسکواڈرن کمانڈر پکار رہا تھا: پائلٹ، ہمیں عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا ہم اپنے روٹ سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ ایئر بیس، آپ کس جگہ پر ہیں؟ پائلٹ، میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے بالکل پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم فضاؤں میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ایئر بیس، مغرب کی سمت میں اڑان جاری رکھو۔ پائلٹ، مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ مغرب سمت کس طرف ہے، ہر چیز عجیب و غریب نظر آ رہی ہے، میں کسی سمت کا تعین نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ہمارے سامنے موجود سمندر بھی عجیب شکل میں دکھائی دے رہا ہے اور میں اس کو نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ ایئر بیس میں موجود عملہ خاصا پریشان تھا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ماہر پائلٹ سمت کا تعین کیوں نہیں کر پا رہا، کیونکہ اگر طیارے کا نیویگیشن نظام کام نہیں کر رہا تھا تب بھی یہ سورج غروب ہونے کا وقت تھا اور پائلٹ سورج کو مغرب میں غروب ہوتا دیکھ کر بآسانی مغربی سمت کا تعین کر سکتا تھا، لیکن پائلٹ کہہ رہا تھا کہ وہ سمت کا تعین نہیں کر پا رہا۔ آخر وہ کہاں چلا گیا تھا؟ اس کے بعد پائلٹ اور ایئر بیس کے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس پیغام کے علاوہ ایئر بیس کچھ اور پیغام ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوا جو ان 5 طیاروں کے پائلٹ آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ باقی تمام پائلٹ بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے پائلٹ جارج اسٹیورٹ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جس میں وہ کہہ رہا تھا: ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایئر بیس سے 225 میل شمال مشرق کی طرف اڑ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے: ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، ہم مکمل طور پر سمت کھو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ طیارے ہمیشہ کے لیے اس سمندر کے پانیوں میں ہی کھو کر رہ گئے۔ ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے اسی شام یعنی 5 دسمبر کو شام 7:30 پر مارٹن میریز نامی امدادی طیارہ روانہ کیا گیا۔ یہ طیارہ امدادی کاموں کے لیے خاص ہوتا تھا، جس میں پانی پر اترنے کی صلاحیت ہوتی تھی، چنانچہ اگر کوئی طیارہ سمندر میں گر پڑے تو یہ اس کو بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مارٹن میریز نے مذکورہ 5 طیاروں کے غائب ہونے کی جگہ پر پہنچ کر اپنے ایئر بیس سے رابطہ کیا۔ اس کے فوراً بعد اس طیارے کا رابطہ بھی ٹوٹ گیا اور یہ بھی غائب ہو گیا۔ 5 طیاروں کی تلاش میں جانے والا خود قابل تلاش بن